السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کا بیان ہے قرضے کے حوالے سے۔ ہمارے دروازے پہ اگر کوئی قرضہ مانگنے آتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، جھوٹ کا سہارا لیتے، بہانے بناتے، یہاں تک کہ کئی لوگ جھڑکتے ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن میں آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام جب یہ حدیث سنیں گے تو انشاءاللہ نہ جھوٹ کا سہارا لیں گے اور نہ ہی پریشان ہوں گے اور نہ ہی بہانہ بنائیں گے اور نہ ہی کسی کو جھڑکیں گے، بلکہ کسی ضرورت مند کو خوشی خوشی قرضہ دوں گے۔ میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناتی ہوں۔ کیا آپ کو پتا ہے قرضے کا ثواب کتنا ہے؟ چلیے آج یہ بھی سن لیجئے۔ معراج کی شب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کو تشریف لے گئے تو آپ نے جنت کے ایک دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا ہے اور قرضے کا ثواب 18 گنا ہے۔ جبکہ ہم قرضہ واپس لیتے پھر بھی صدقے کے ثواب سے 8 گنا زیادہ ہمیں قرضے کا ثواب ملتا ہے، یعنی ہمیں قرضہ کا ثواب 18 گنا ملتا ہے۔ تو آپ نے جبریل امین سے پوچھا، اے جبریل امین ایسا کیوں؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدقہ تو ہر کوئی مانگ لیتا ہے، دیکھیے نا آج کل بھی کوئی غریب کھڑا ہو جاتا ہے، پتہ نہیں غریب ہے کہ نہیں ہے، وہ مانگ رہا ہوتا ہے۔ فرمایا قرضہ وہی مانگتا ہے جو ضرورت مند ہوتا ہے، جس کو لوٹانا ہوتا ہے۔ قرضہ وہی مانگتا ہے جو مسکین ہوتا ہے، تنگدست و بے روزگار ہوتا ہے، اس کی کوئی مجبوری ہوتی ہے، اس کی کوئی ضرورت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تب مانگتا ہے۔ اس لیے قرضے کا ثواب 18 گنا ہے۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، صدقے سے 8 گنا زیادہ ثواب ہمیں قرضہ دینے کا ملتا ہے۔ اگر کوئی تنگدست و بے روزگار، کوئی مجبور ضرورت مند اگر ہم سے قرضہ مانگے تو ہمیں اسے خوشی خوشی دینا چاہیے، اللہ کے رسول کا فرمان سمجھ کر دینا چاہیے۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اور تمام امت محمدیہ کو حضور کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اگر مقروض مہلت مانگتا ہے تو ہمیں اسے مہلت دینی چاہیے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، جو مقروض کو مہلت دیتا ہے اس کے نام اعمال میں دگنا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی ہم قرض دار کو اگر مہلت دیتے ہیں تو ہمارے نام اعمال میں دگنا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ میری اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور تمام امت محمدیہ کو حضور کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام امت محمدیہ کو دین علم حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔